الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل آغاز قرآن سے شروع کیا تھا، اور آج پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سبکن ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 پر۔ لیکن ناظرین کرام، میں یاد کرانے کے لیے عرض کر دوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 صرف ان دو آیات پر آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے 3 پروگرام انہی آیات پر ہو چکے ہیں، اور ناظرین کرام اس کی خاص وجہ یہ رہی کہ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے ایک ایسے سنگین مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا آغاز انسانیت سے ہی ہوا تھا، وہم کی صورت میں، اوہام کی صورت میں، مغالطوں کی صورت میں۔ لیکن ناظرین کرام، اہل یہود کے ہاں خاص طور پر بابل شہر میں جادو کا اتنا چرچا ہو گیا تھا کہ لوگ انبیاء کے معجزات میں اور جادو کی شعبدہ بازیوں میں اختلاط کرنے لگے تھے کہ شاید ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ان دونوں کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے اپنے 2 جلیل القدر ملائکہ کو بابل میں بھیجا، اور ان کو یہ فرض سونپا کہ انسانیت کے سامنے جادو کی حقیقت کو رکھیں اور پھر اس کے مضمرات سے آگاہ کریں، اس کے نقصانات سے آگاہ کریں، اور بتائیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ انتہائی ناپسندیدہ ترین فعل ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس سے سبق لیتے، باز آ جاتے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جادو جیسے کریہ عمل سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے، انہوں نے اس حقیقت کو جان کر مزید اس میں انوالو ہو کر جادو کو سیکھنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ عمل آج تک جاری ہے اور ہمارے معاشروں میں ہمارے گھروں کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے، تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ مجھ پہ اثر ہے۔ کوئی بیمار ہو تو تیسرا شخص کہتا ہے اس پہ جادو کا اثر ہے، دوسرا شخص یہ کہتا ہے اس پہ نظر ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہماری زندگی کے ساتھ بھی وابستہ ضرور ہے۔ ناظرین کرام، اس پر ہم نے پہلے 3 پروگرام کیے۔ ان پروگراموں میں ہم نے جادو کی تاریخ کو، اس کی ابتدا کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی تھی۔ لیکن ناظرین کرام، ابھی بھی بہت سارے ہمارے سوالات باقی ہیں جن کا جاننا ہماری زندگی میں آسودگی کے لیے، سکینت کے لیے، طمانینت کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ایسے بھیانک سوال ہیں کہ جن کا جواب ناظرین کرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس موضوع کو طول دیا ہے، اور آج چوتھا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس چوتھے پروگرام میں ناظرین کرام جو بہت ساری اہم باتیں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہیں اور آپ تک پہنچانے والی ہیں، ہم رہنمائی لیں گے آج کے مہمان، فاضل مہمان سے۔ وہ یہ ہے کہ جادو کی تاریخ کا تو ہمیں پتہ چل گیا پچھلے پروگراموں میں، کب شروع ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، لیکن جس پر جادو ہو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ہم کیسے جانیں کہ اس شخص پر جادو ہے یا اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پھر جادو میں کون کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ جادو کرنے کے لیے جس پر جادو کیا جانا مطلوب ہو اس کے سر کے بال ضروری ہیں۔ کیا واقعتاً ضروری ہیں؟ اس کے کپڑے ضروری ہیں، اس کے ناخن ضروری ہیں۔ پھر وہ جادوگر کے پاس لے جائے جاتے ہیں، وہ اس پر کوئی منتر پڑھتا ہے یا موکلات سے کام لیتا ہے تو اس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں،
اور ان کے ہم چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام جوابات آپ تک پہنچائیں، اور ہو سکا تو شاید اس سے اگلا پروگرام بھی ہمارا اسی موضوع پر ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب مفتی امداد محمود فرید کو۔ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں، بہت خوبصورت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ماشاءاللہ مقبول آواز ہے، جس میں کہ گداز بھی ہے، جس میں سوز بھی ہے، جس میں اپنائیت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک والہانہ وابستگی بھی ہے، وارفتگی بھی ہے، اور اتنا خوبصورت کلام پڑھتی ہیں۔ یہ ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ میرے پروگرام میں صدائے قرآن میں آ کر کلام پیش کریں، اور سچی بات میں کہوں کہ میری بھی خواہش تھی کہ وہ تشریف لائیں۔ تو آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں جناب انا سکینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ آج آپ کی بھی خواہش پوری ہوئی اور میری بھی خواہش پوری ہوئی۔ بہت شکریہ سر۔ آپ ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، انشاءاللہ آپ سے پروگرام کے آخر میں کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، بڑا سنگین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس موضوع کو پارٹس میں تقسیم کیا ہے، اور آج پارٹ 4 ہے ہمارا۔ جی، پچھلے 3 پروگراموں میں بڑی تفصیل سے ہماری بات ہوئی کہ اس کریہ عمل کی جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، کیوں ہوتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ چلیں جو نظر آ جائے میرا دشمن ہے، میں اس سے دور ہو جاؤں، میں اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لوں یا اس سے صلح کر لوں۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے جادو جو نظر نہیں آتا، تو اس سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں، کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے، لیکن محفوظ رہنے کی بات ہم آخر میں کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں، میں چاہتا ہوں سوال بہت زیادہ ہیں، ہم جلدی ٹو دا پوائنٹ اس کے آپ سے آنسر لینا چاہتے ہیں کہ جس پر جادو ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ میں کیسے جج کروں کہ میرے اوپر جادو ہے، یا میں کیسے جج کروں کہ اس شخص کے اوپر جادو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جادو چونکہ ایک ایسا عمل ہے جو عربی کے لفظ سحر، سین کی کسرہ کے ساتھ، جس میں ایک مخفی اثرات انسان کے اوپر نفسیات کے درجے کے ساتھ وارد ہوتی ہیں، اور مخفی قوتیں، مخفی قوتوں کے ذریعے۔ صحیح۔ اور سب سے پہلے شیاطین، جنات، وہ انسانی ذہن کو مورچہ بناتے ہیں، یعنی وہاں پر اپنا قیامگاہ مسکن کرتے ہیں، مسکن بناتی ہیں، ٹھیک اور ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اثرات اس کے دل پہ کرتے ہیں، پہلے دماغ پہ، پہلے دماغ پہ، پھر دل پہ، پھر دل پہ۔ اچھا، کیونکہ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور قرآن پاک کی آیات کثیر ہیں، متعدد ہیں، پھر وقت زیادہ چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اشارتاً کہ فوسوس الیہ الشیطان، سب سے پہلے شیطان نے بھی، ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام پر اپنا وسوسہ ڈالا، اور یہ توہمات کی سب سے پہلی ابتدا ہے۔ جادو کی محرکات میں سب سے پہلا اثر نفسیاتی ہوتا ہے، اور اگر انسان نفسیاتی طور پر ول پاور رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر مکمل توکل اور اللہ کی طاقت پر پورا یقین رکھتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، وہ اپنا اثر اس شخص پر وارد نہیں کر مفتی سکتا۔ صاحب ایک منٹ یہیں رکیے گا، آپ نے خوبصورت بات کہی ہے کہ جس کا اللہ کی ذات پر مضبوط تعلق ہو اس پر یہ چیزیں کم اثر کرتی ہیں، کم اثر کرتا ہے۔ کم اثر کرتی ہیں۔ میں ابھی کم کا لفظ بول رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں اثر کرتی، جی۔ ٹھیک ہے، کم اثر کرتی ہیں۔ ختم المرسلین، سرتاج انبیاء، سرور کائنات، سرور دو جہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات کو اللہ سے جو توکل تھا اس کی مثال کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، بالکل۔ لیکن ان کی ذات اقدس پر بھی ہم مفسرین کی جب تفاسیر پڑھتے ہیں
تو محدثین کی جب احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ آپ پہ بھی اثر تو ہوا. اب اس کا کیا اس کا جواب بڑا واضح ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کام کرائے جو آپ کی شان کے مطابق تھے اور بعض کام اس لیے کرائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سبق ہو. ہاں ایک تو سبق ہو اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ چلے کہ جادو کے اثرات سے انسان کی نفسیاتی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم امت بھی تھے، طبیب امت بھی تھے اور نبی امت بھی تھے اور نبی امت ہیں، اور اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرض کی کیفیت ہے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جادو بھی ایک مرض ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل ہوا اور آپ کے بالوں پر لبید بن اقسم نے جب اس عمل کو بالوں پر ڈنڈیاں مار کر اس نے اپنے منتر جو شیاطین کی پتائی ہوئی جو شرکیہ اعمال کے ساتھ اس پہ اثر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس چیز کا اثر ہوا اور یہ اثر خلاف نبوت شان نہیں ہے. آپ کی نبوت کی آپ کی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بحثیت بشر ہوا، بحثیت بشر ہوا اور بحثیت مرض کے ہوا. ٹھیک ہے. اور اس میں امت کے لیے تا قیامت سبق تھا کہ یہ بھی ایک زمانے میں پائی جانے والی چیز ہے، جی منفی ہے جی اور اس کا اثر ہو سکتا ہے. جی اب سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اس بیماری کا یا اس مرض کا یا اس اثر کا یا اس کیفیت کا مقابلہ کیا، جی ہمارے لیے سنت جاری کر دی کہ اگر کر تمہاری زندگی میں یہ بات آ جائے تو تم نے کس طرح اس سے نبردآزما ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث کثیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جادو کے ذریعے اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہے، اس کو شہید قرار دیا گیا. اچھا. اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جادو کا ہونا، یہ بات اچھی طرح سن لیجیے. اکثر لوگ اس بات کو بڑا کم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جسمانی طور پر تو اس کا اثر ہوا کہ آپ کو بھول اور نسیان کا مرض پیدا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں جو فیضان نبوت تھا اس پر آپ کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں بہت اچھا اور کہ آپ فیضان نے نبوت میں کلیریفائی کسی کر قسم دیا، کا کوئی اثر ورنہ کوئی بھی اس سے یہ خیال لے سکتا تھا کہ آپ کے ذہن پہ اثر ہوا، تو کوئی آپ کے ذہن پہ اثر نہیں ہوا. کوئی آپ کے ذہن پہ اثر نہیں ہوا. مفتی صاحب بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی، بلکہ میں تو یہاں تک جامعہ میں پڑھاتے ہوئے میں تو یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں اپنے طلباء کو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلے کچالے کپڑے پہنتے تھے، ٹانکے لگا لیتے تھے، کپڑے جوتے سی لیتے تھے، یہ کیا تصور ہے نبی کا؟ غیر مسلم کے سامنے اگر ہم یہ تصور پیش کریں اور وہ ویڈیولائز کرے اس بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عکس بنتا ہے؟ ہرگز نہیں، میرے نبی نفیس ترین لباس پہنتے تھے. ماشاءاللہ. اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے آپ کے جسم عطر کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اتنے نفیس تھے آپ، اور آپ نفیس ترین لباس پہنتے تھے. کوئی ایسا جوتا نہیں پہنتے تھے کہ جس کو خود ٹانکے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی ایسی باتیں مشہور بھی ہیں یا معروف بھی ہیں تو وہ اختیاری تھیں. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنا آپ کے اوپر ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ امت کے نمونہ بن کے پیش کریں تاکہ غریب اور امیر کے فرق میں. آپ نے فقر بھی اپنے اوپر طاری کیا، آپ نے یتیمی بھی آپ کی زندگی میں حصہ تھی. یتیم کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ آپ نے قیدی کی زندگی بھی گزاری، آپ نے ایک بیٹی کے باپ کی زندگی بھی گزاری، تو آپ نے معلم کی حیثیت سے بھی زندگی، تو زندگی کے تمام شعبوں میں آپ نے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھنا تھا، لہٰذا وہ اختیاری تھی. وقفہ ہے اور وقفے میں ہم نبی کریم کی بارگاہ میں جائیں گے، درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آ کر آپ نے ایک منتر کا لفظ بولا تھا. مفتی صاحب جلدی جلدی آپ مجھے سوالوں کے آج جواب چاہیے کہ ہم نے بہت آگے بڑھنا ہے، سوال سارے بہت پڑے ہیں ابھی. تو مجھے آپ نے منتر بتانا ہے کہ آیات الہی میں تو اثر اس لیے ہے کہ وہ وحی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک آیت پڑھ کے دم کرنے سے شفا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کر کے ایسے چہرے پہ اپنے جسم پہ ملتے تھے. وہ آیات الہی ہیں. منتر میں اثر کہاں سے آ گیا؟ یہ میں وقفے کے بعد آپ. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، مفتی امداد محمود فرید ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی گفتگو سے ہماری زندگیوں میں ضرور آسودگی آئے گی، ضرور سکینت آئے گی، ضرور اطمینان آئے گا. اور اب وقفہ ہے، وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ میری اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ ضرور درود کریم کا نذرانہ پیش کر دیا کریں، اور پھر ہم واپس آ کر دوبارہ مفتی صاحب سے بات چیت کریں.
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 سے کنسیوڈ ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ عمل کیا جاتا ہے. ان ساری چیزوں پر آج ہم آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں، اور رہنمائی دینے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی امداد محمود فرید. مفتی صاحب، آپ نے ایک لفظ بولا تھا اپنے وقفے سے پہلے گفتگو میں کہ منتر جادو کے لیے پڑھے جاتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کیا صرف منتر پڑھے جاتے ہیں جس پر جادو کرنا ہو، یا جنات اور موکلات سے بھی کام لیا جاتا ہے؟ یہ جو خون استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو ناخن استعمال کیے جاتے ہیں، یہ جو سر کے بال استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے جادو کے لیے؟ اور عورت کا ناپاک خون استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ جادو کے لیے. تو یہ سارا کچھ کس طرح عمل پذیر ہوتا ہے؟ ایک یہ، اور اس پر اوپر جو منتر آپ نے لفظ بولا منتر پڑھتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ کلام اللہ کی آیت پڑھی جائے گی، اس میں اثر آفرینی ہے، اس میں راحت ہے، اس میں آرام ہے، اس میں اطمینان ہے. آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان کو پڑھیں تو کیا سکون ملتا ہے، بلکہ کلام اللہ کی کسی بھی صورت کو پڑھیں کیسا سرور آتا ہے. منتر میں منفی اثر آتا ہے جو جادو میں استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ منفی اثر کہاں سے گیا؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، نہ کلام اللہ ہے، کلام الشیطان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اثر کیسے ہے جی، جو جا کے کسی کو مار دیتا ہے، جی، کسی کو نقصان پہنچاتا قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات بڑی بخوبی واضح ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لیوحون الی اولیائہم اپنے نیک لوگوں کو اپنے الہام کے ذریعے ان کو دینی رہنمائی دی ہے، جی جی ایسی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں شیطان ابلیس کے کہنے پر جی جی کہ مجھے ہر قسم کی وہ طاقت دے دے جی جی جو طاقت اے اللہ تیرے پاس ہے، صحیح. تاکہ میں بھی اپنی طاقت کے اظہار سے تیرے ان بندوں کو بدراہ کروں. تو اس نے شیاطین کے ذریعے اپنے ان کلمات کو رواج دیا. سب سے پہلے شرکیہ عمل اس نے رواج دیا. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں کوئی شرک نہیں تھا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد یہ شرک کی یعنی ان کے زمانے میں ابتدا ہوئی. ان ود، سوا، یعوس، ود ولا سوا ولا یغوس و یعوق و نصر، ان 5 جو بڑے مقتدر شخصیات یا وہ اولیاء تھے یا انبیاء تھے جن کی اس وقت اجازت تھی کہ وہ بطور تعظیم ان کی عزت اور احترام ان کی مورتیوں کی شکل میں کرتے تھے، اور ان کی صرف عقیدت کی حد تک تھی. لیکن شیطان ابلیس نے انہی کے اندر حلول کرنے کے اعمال کو زہر کرتے ہوئے بت پرستی کو رواج دیا، اور وہ ان کے اندر یعنی ایسی کلمات ان کو بتائے گئے کہ حلول شیاطین کی وجہ سے، شیاطین کے حلول کرنے کی وجہ سے، کہ حلول سے مراد ہمارے ناظرین کے لیے عام کر دیں کہ اپنا اثر شامل کرنے کے لیے، کہ جب آپ ان کو پکاریں گے، آپ ان کو اپنی مشکلات مرادیں پیش کریں گے اور اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی مدد مانگیں گے تو آپ کے معاملات کو آسان کر دیا جائے گا. اور اس پہ شیاطین جنات کو یہ ڈیوٹی دی گئی ابلیس کی طرف سے کہ جو یہ الفاظ وہ منتر کے الفاظ بن گئے. آج بھی آپ ہندوستان میں جائیں تو مختلف دیوی ہیں اور ان کے مندر بھی ہیں، ان مندروں میں باقاعدہ کالی دیوی وغیرہ وغیرہ ان کے خاص منتر، وہ شنتر اور وہ الفاظ جو کہ وہاں پر موجود ہیں انہی کو پڑھا جاتا ہے اور ان کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ تو سچی اور پکی بات ہے. میں یہاں سے مختصر طور پر یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جادو کو سبب کے ذریعے رکھا ہے. جادو جو ہے وہ سبب کے تابع ہے، اچھا، بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا. جبکہ سبب سے مراد کوئی نہ کوئی سبب یا مانوی ہوگا، یا وہ سبب حصی ہوگا، یا وہ سبب غیر حصی ہوگا. اس سے مراد آسان لفظوں میں سبب مانوی سے مراد کلمات ہیں، یا وہ کلمات حقہ ہوں گے یا وہ کلمات باطلہ ہوں گے. کلمات حقہ اللہ تعالیٰ نے عالجو بکتاب اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کی کتاب جو کلمات کی کتاب ہے یہ سب سے بہترین علاج ہے ان کلمات سے جو غیر اللہ کے لفظوں کے ساتھ پڑھ کر جھاڑ پھونک کی جاتی ہے. تو یہاں سے کلمات کا ایک اثر ہے. قرآن کے الٹے الفاظ لکھے جی ہاں، کلمات کا یہ اثر اتنا ہے کہ کن کے کلمے سے کائنات جب قائم ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کن کے کلمات کی طرح اللہ نے اس کے بھی باطل نظریات پر باطل کلمات کو اس دنیا میں امپیکٹ دیے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے اثرات سے وہ قرآن کے آیات کو الٹا لکھنا اور اس کے مخالف معنی کو نعوذ باللہ من ذالک یعنی دجل و فریب پر یا اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کی دین کی استہزاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر یا پھر غیر اللہ کی پکار پر اور
نجاست والے اعمال سے قرآنی آیات کو لکھنے پر، اسی طرح پاک لوگوں کے ذہنوں پر برے طریقے سے برے اعمال کر کے قبروں میں، کھوپڑیوں میں اور مختلف اور بالوں میں، یہ کیوں کہ انسان کی زندگی کا تسلسل انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے، اور نفسیات انسان کی جسم کے بالوں کے ساتھ، اس کے کپڑوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ نفسیات کو کنٹرول کرتا ہے، اور نفسیات کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانی جو استعمال کی اشیاء ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سبب کے بغیر جادو ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سبب ماننے یہ چیزیں ضروری ہیں پھر جادو کرنے کے جادو کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں کیونکہ جادو کے اعمال میں بعض مرتبہ کلمات ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ ڈائریکٹ جنات کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے مسمرزم ہے، اب یہ سبب حصی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی جادو کراتا ہے اس کے بال ہی لے کر آئے، علماء ناخن نے ہی تو لے کر یہاں آئے، تک خون ہی لکھا لے ہے کر کہ آئے، یہ آج ضروری بھی نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک ایسے ڈاکٹر نے جو کہ بہت بڑا عامل تھا، جادو کا ماہر تھا، اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جادو کا عمل ایک سائنٹیفک عمل ہے، اس سائنٹیفک عمل کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنایا جائے، اور عدالت میں اس نے اب بھی وہ اپنا فیصلہ یعنی دائر کیا ہوا ہے کہ اس کو باقاعدہ سپورٹ کی جائے، کہ اس کو تاکہ ان لوگوں کی شعبدہ بازیوں سے ہم محفوظ کر کے پیش کریں کہ یہ بھی ایک سائنس کی ایک عمل ہے جو سبب حصی کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ سبب غیر حصی سے مسمرزم ہے یا پھر انسانی تخیلات پر اپنا اثر ڈالنا ہے، جس کو آج کے دور میں فری میسن کہتے ہیں۔ یہ فری میسن وہی انہی کا حصہ ہیں کہ جس کے ذریعے خیالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور خیالات کو جب کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اثرات واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی گفتگو سے مفتی صاحب میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت عام انداز میں، آپ ماشاءاللہ عالمانہ اور فاضلانہ انداز میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ میرا پروگرام سننے والے ماشاءاللہ گھر میں کچن میں ہانڈی پکانے والی میری بہن بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میری مائیں بھی ہیں، اور آپ جیسے فاضلین بھی ہیں، تو ایک ریڑھی والا بھی ہے، وہ بھی اس بات کو سن رہا ہے، پھل بیچنے والا بھی سن رہا ہے۔ تو عام لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے یا کسی سے ادب سے اور عزت کا کلمہ بول کر بات کروں تو اس میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے کہ میری اور آپ سے محبت بڑھے گی، احترام بڑھے گا۔ میں اگر آپ سے احترام کے الفاظ بولتا ہوں، اگر میں کسی کو گالی سے بولتا ہوں، گالی دے کر، تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، دشمنی پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، اور گالی میں اثر کس نے ڈالا ہے؟ شیطان نے، اور ادب اور عزت میں اثر کس نے ڈالا ہے؟ رحمان نے۔ مامون رشید کے دور میں ابو علی سینا، تو لہٰذا منتر میں اثر شیطان نے ڈالا ہے، وہ جو بھی لفظ ہے، جو بھی منتر ہیں، جو بھی الٹ پلٹ ہے، تو شیطان نے منفی اثر ڈالنے والی قوت، کیونکہ اللہ سے اس نے اختیار مانگا تھا اور اللہ نے اختیار دیا تھا، اور شروع میں ہم بات کر چکے ہیں کہ تیرا اختیار میرے بندوں پہ نہیں چلے گا، سبحان اللہ، تیرے بندوں پہ چلے گا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ پر توکل جو شیطانی ہیں انہی پر ایمان کا مضبوط ہونا شرط ہے۔ مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں، جلدی مجھے بہت جلدی ہے، کہ جادو کروانے میں عورتیں کیوں زیادہ انوالو ہوتی ہیں؟ عورتیں کیوں کرواتی ہیں؟ یا جادو کرنے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں؟ سورہ فلق میں یہ ہے نا، من شر النفاثات فی العقد، کہ گانٹھوں پر، گروں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے یا اللہ مجھے پناہ دینا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عورتیں طباع کے اعتبار سے بہت جلد اثر قبول کر لیتی ہیں، صحیح، اور نفسیات کا اثر ان پر بہت جلد پڑتا ہے، اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حس جو عورت کی ہے مرد کی حس سے بہت قدر بلند رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دور کی بات کو بہت جلدی وہ اپنے دل کے اندر محسوس کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے واقعات احادیث سے بھی ملتے ہیں کہ جس میں عورت کی حس بہت تیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حس کے تیز ہونے کی وجہ سے یہ جادو کے عمل میں جادو کے عمل میں وہ اپنے اس عمل کو بڑا فوری طور پہ امپیکٹ کر لیتی ہیں۔ مرد اتنا زیادہ فوکس نہیں کر سکتا جتنا کہ عورت اپنے جادو کے عمل میں فوکس کر لیتی ہے، وہ اس کو محسوس جلدی کر لیتی ہیں، اور اس سے نزاکت اللہ نے من شر النفاثات فی العقد کا لفظ یہاں یہ ثابت کر رہا ہے کہ صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی اس میں شامل ہیں، لیکن عورتیں اس سے زیادہ شامل ہیں۔ عام طور پہ یہ بھی مشہور ہے کہ جادو کرنے والے صرف غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان بھی جادو کر سکتے ہیں، اور وہ اگر عقیدتاً اس طرح کر رہے ہیں تو وہ پھر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کہ وہ عقیدہ کفر کو ہم ڈائریکٹ ان کے جادو پر ہم نافذ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے دل کی بات کو سنیں گے کہ اگر وہ اس جادو کے کفریہ عمل سے اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے تو وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، مسلمان کر سکتے ہیں۔ اوکے، مصعب کالا جادو کیا ہے؟ کالا جادو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ایک سفلی جادو، کالا جادو، اور بھی کوئی قسم ہے؟ کالا جادو یہ سفلی عمل کو کہتے ہیں۔ سفلی اعمال جتنے بھی ہیں، جو بھی کسی بھی ایسے ٹوٹکوں سے
جو شعبدوں سے یا ایسے اعمال سے جو کہ حصی طور پہ موجود ہونے کے باوجود اس کو نظر نہ دکھا کر اس کو کیا جائے تو وہ بھی جادو کے عمل میں آ جاتا ہے۔ سفلی اور کالا جادو ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، یہ جادو کی انتہائی ایکسٹریم پاور ہے اس میں، کیونکہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہوتی ہے اور ناپاک چیزوں ناپاکی، اور اپنے آپ کو ناپاک اور اپنے اوپر ایک برائی کو اور اپنے آپ کو ناپاکی کے اندر یعنی شامل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ عمل ہوتے ہیں۔ مجھ صاحب ایک اور بھی بتائیے جلدی سے، نوری علم کیا ہے؟ نوری علم اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل سے جو کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اس کو نوری علم قرار دیا ہے، اور قرآن و سنت میں چاہے وہ قرآن کی آیات ہیں یا وہ احادیث طیبہ کی بتائی ہوئی معصورات ہیں یا وہ دعائے معصورات ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ہمیں حکم کیے۔ جادو کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں گھر میں؟ ایک تو آپ نے بتایا نا ایک ذہنی طور پر انسان مفلوج نظر آتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں اس کی کرتا۔ بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک تو تفرقہ ڈالنے کا جیسے جادو ہے، اس کے اندر کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ خاوند اور بیوی کے درمیان، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان جو ایک تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو آپ انہی آیات کا جو ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اچانک جو دوستی چل رہی ہوتی ہے وہ ایک شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے، اور اچانک ایک اعتماد اور یقین اپنے اس دوست پر یا بیوی کا اپنے خاوند پر یا خاوند کا اپنی بیوی پر ختم ہو جاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے عذر کو قبول کرنے کی اہلیت بھی پھر نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اس میں بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان اس قدر بھی اثرات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو ایک محبوب نظر ہے اور وہ محبوب نظر ہے، دونوں ایک دوسرے کے محبوب نظر ہیں، لیکن ایک ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی ان کی نشانی ہے۔ اور اس میں ایک اور عمل بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں جادو اس طرح کا کیا جاتا ہے وہ متاثر مسحور جس پر یہ جادو کیا گیا ہے وہ اس جگہ جاتے ہوئے اپنے دل کو تنگ محسوس کرے گا، اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں اس کے گھروں میں یا کسی سسرال میں یا کسی اپنے گھر میں کہیں اس کے ان بھائیوں میں بہنوں میں جنہوں نے یہ اعمال کیے ہوتے ہیں، جب وہ ان کے پاس جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر یہ جادو اثر کیا گیا ہے۔ تو اس کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کو کثرت سے پڑھا جائے، اور میں حل کی طرف سب بعد میں آتا ہوں۔ اس سے بیماریاں کون سی لگ سکتی ہیں؟ اس طرح کی بیماریاں اس میں جیسے کہ محبت کے جادو کی عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کسی کو اپنی محبت میں اسیر کر لینا، اس کی نشانیاں ہوں گی۔ اس میں یہ ہے کہ اچانک ایک محبت میں یکدم اضافہ ہوگا، اور نہیں ابھی نیگیٹیوٹی کی بات کرتا ہوں، جادو سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ہاں، بیماریوں کا امراض پیدا کرنے کا بھی جادو کی نشانیاں کون سی بیماریاں؟ تاکہ ان میں سب سے پہلے سر درد، اچھا اس کے اندر درد شقیقہ جس کو ہم کہتے ہیں آدھے سر کا درد، اگرچہ میڈیکل سائنس اس کی اور وجوہات پیش کرتی ہیں، لیکن میڈیکل اگر وہ اسباب پیش کرتے ہیں تو جادو بھی تو اسباب کے تحت ہوتا ہے نا، بغیر اسباب کے تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے سر درد کے اندر بھی ہاتھ پاؤں کا سون ہو جانا، اور اسی طرح غیر یقینی کیفیت اور ایسے مرض یہ جو سب دورے پڑتے ہیں یہ کیا ہے؟ مرگی کا دورہ ہے، انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی جادو؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس میں جنات کا اثر ہے، اس میں جو الصارم البتار فی تصدی السحرۃ الاشرار جو الشیخ وحید عبدالسلام بالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت مشہور و معروف ہے، عرب کے بہت پرانے عامل بھی تھے اور بہت بڑے محدث و عالم بھی تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور اس پر کافی ترجمے اور اس پر کافی تشریحات ہو چکی ہیں، اور آج تک اس کے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس میں اندھا پن بھی ہے، بہرا پن بھی ہے، ہولا پن بھی ہے، دیوانہ ہونا بھی ہے، اور ایسے عقل میں آوارہ آوازیں انسان کی زبان سے وہ سارا دن پھرنا، اور اس کی پریشان حالت بھی ہے، اور ایک جگہ اس کا دل کا لگنا نہ ہونا، اور ایک جگہ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا کسی عضو میں اس کو جو درد رہے گا وہ مسلسل رہے گا، اور کبھی وہ جادو وقفہ سے بھی وارد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر حال میں بار بار ایک ہی حالت میں رہے، تو یہ اس کے بھی انہوں نے یہ نشانی بتائی ہیں۔ یہ آپ نے اس کی مکروہات بتائی ہیں، اس کے جو منفی اثرات ہیں، وقفہ ہے، اور دربار رسالت سے واپس آ کر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی بتائیے کیا جادو سے کچھ مثبت اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں کسی کی زندگی میں؟ یہ جو چوکوں چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر فلاں، ہمیں تو پروفیسر بنتے ہوئے عمر گزر گئی، تو وہ ایسے ہی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی قسمت کا حال بتا رہے ہیں، اپنی قسمت یہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لکھا ہوا بورڈ محبوب قدموں میں، 24 گھنٹوں میں محبوب آپ کا قدموں میں، تو کیا محبوب قدموں میں آ سکتا ہے 24 گھنٹے میں جادو کے ساتھ؟ یہ وقفے کے بعد آپ سے پوچھیں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن، اور ہم اس میں سے وہ آواز اخذ کر رہے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات سے جو ہماری زندگیوں کی تطہیر کر سکے،
ہمیں محفوظ کر سکے، کسی بھی قسم کے نقصان سے ہم کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، پوری کل انسانیت کو محفوظ کر سکے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں پھر جاتے ہیں دربار رسالت میں اور نبی کریم کی تائید بھی لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو قبول و منظور بھی فرمائے، اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جادو کس طرح انسان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے، اپنے منفی اثرات مرتب کرتا ہے، اور انشاءاللہ ناظرین کرام کل کے پروگرام میں ہم اس کا آپ کے سامنے علاج رکھیں گے، اس کا توڑ رکھیں گے نوری علم کے ذریعے سے، جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین دیا ہے، اس دین کی آفاقیت کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں، اس پہ ناظرین کرام ہم کل گفتگو کریں گے، اور آج ہم ابھی اس کی ماہیت پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیسے انسانی زندگی میں ایک تباہی مچاتا ہے۔ مفتی صاحب، میں نے وقفے سے پہلے بہت سے پہلوؤں پہ آپ سے ماشاءاللہ آج گفتگو کی اور بڑے شافی جواب آپ نے عطا فرمائے، اور وقفے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ جہاں منفی بہت سارے اس کے پہلو ہیں، یہ جو عامل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جعلی ہیں یا کیا ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ انہوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں جادو کے ذریعے سے محبوب آپ کے قدموں میں آ سکتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا جادو کے منفی تو اثرات ہوتے ہی ہیں، کوئی مثبت بھی اثرات ہوتے ہیں؟ جادو ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے کہ جس کے اگر کوئی مثبت ہماری زندگی میں کوئی اثرات بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک اپنے حدود اپنے اندر ایک تباہی رکھتے ہیں۔ ہاں، اپنے حدود سے تجاوز کر کے وہ اس عمل کو اگرچہ کسی سے ملنے کا باعث بناتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا سنت اور شریعت کا حکم ہے، اگر وہ جادو کے ذریعے محبت کو پیدا کرے اور ماں باپ سے کٹا دے اور اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ داری اس کی ختم ہو جائے، تعلقات اس کے صرف میاں بیوی کے درمیان اس قدر شدت اختیار کر جائیں کہ اس کا سوسائٹی سے بھی تعلق کٹ جائے، تو اس طرح کے نادر واقعات ضرور ایک اس عمل سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن وہ عمل اتنا شدید ترین ہوتا ہے کہ جس میں مکمل طور پر یا تو وہ عامل ایمان سے فارغ ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہوتا ہے، یا وہ فارغ غیر نہیں، مسلم خارج کہنا خارج ہوتا ہے، جی ہاں، فارغ نہیں بلکہ خارج ہوتا ہے، اور یا پھر وہ عامل غیر مسلم ہی ہوتا ہے کہ جس کا عمل ہی شروع سے اس پر ہوتا ہے جو ناپاک اور پلید اور نہایت ہی گندے ترین اعمال سے ہوتا ہے۔ جی جی۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو کرنے والا ہے، کروانے والا ہے، جو آ رہا ہے اس کے پاس، وہ بے شک مسلمان ہے، وہ بے شک مسلمان بھی ہے، اگرچہ اس کے عقیدے کے اوپر ہم شک نہیں کریں گے، لیکن اس عمل سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ایمان سے خارج ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ جب اس کے عقیدے میں جب یہ بات شامل ہوگی، اس سے وہ عمل کرایا جائے گا، تو لازمی بات ہے وہ اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا غیر اللہ کی مدد مانگے گا، یا وہ اس عمل کا شکار ہوگا جو ناپاک اور غلیظ ترین عمل ہوگا۔ یعنی کہ انسان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ جادو عمل میں لایا جا سکتا ہے، کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اثر پذیری رکھتا ہے، لیکن اس کا بھیانک نقصان یہ ہے کہ ایک چھوٹا فائدہ ہے لیکن بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، کروانے والا بھی، کرنے والا بھی۔ ایک اور بھی اضافہ ساتھ ہونا چاہیے کہ اس عمل سے یہ دیر پا عمل نہیں رہے گا، آخر پھر بھی اس کا انجام پھر تباہی اور ہلاکت ہی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑے اہم سوالوں کا جواب آج آپ نے دیا ہمارے ناظرین کو۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک موضوع تھا ہمارا، لیکن اب ہم چلتے ہیں ان تمام قسم کے منفی اثرات سے اپنے آپ کو الگ کر کے دربار رسالت میں، اور پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا، جو برکت کے لیے ہم پروگرام کے آخر میں اس کا لازمی تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک ہے وہ قرآن جو اوراق کی صورت میں ہے، جو الفاظ کی صورت میں ہے، ایک وہ قرآن ہے جو چلتا پھرتا ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے تذکرے کے ساتھ ہم پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، تذکرہ آج اس طرح سے ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد، سکے والد ابو سفیان، جو کہ مکہ کے رئیس بھی تھے
اور قبول اسلام سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن بھی تھے۔ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹنے کے بعد اس کو دوبارہ بحال کرانے کے لیے ابو سفیان نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ مکہ کی تیاری کر چکے تھے تو اس درخواست کو ابو سفیان جو لے کر آئے تھے کہ حدیبیہ کا معاہدہ بحال کر دیا جائے، آپ نے اس تجویز کو، اس درخواست کو رد کر دیا۔ رد ہونے کے بعد ناظرین کرام ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں، اور بیٹی ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، جو کہ حرم نبوی میں آ کر ام المومنین بن چکی تھی، ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں جب، تو ایک بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی آگے آ گئی، ابا جان آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حیران ہوئے کہ بیٹی کیا یہ بستر مجھ سے اچھا ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ باپ ضرور ہیں، لیکن ابھی آپ اس بستر کو مس کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے، ابھی آپ اسلام نہیں لائے، آپ ایمان نہیں لائے، ابھی آپ سرتاج انبیاء کے دشمن ہیں، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ناپاک ہونے کی صورت میں اس پاکیزہ ترین بستر کو آپ ہاتھ بھی لگائیں، بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ ابا جان آپ میرے باپ ضرور ہیں، آپ کا احترام اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک بیٹی کے دل میں ہوا کرتا ہے، لیکن ابا جان یہ جو بستر ہے یہ سرتاج انبیاء کا ہے، اس بستر کے اوپر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، یہ وہ بستر ہے کہ جس پر استراحت فرمانے والے چاند کی طرف اشارہ کریں تو وہ دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ وہ بستر ہے کہ سرتاج انبیاء سرور دو جہاں ختم المرسلین سرتاج انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ابا جان پہلے ایمان لے آئیں اگر اس بستر کے آپ نے فیضان سے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں یہ ہے وہ محبت نبی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ مجھے یہاں وہ حدیث یاد آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگو اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم کو میری ذات کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے ان کلمات کو سچ ثابت کر دکھایا۔ ناظرین کرام نبی کی محبت پوری دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر جب تک ہمارے دل میں اسی طرح پیدا نہیں ہوتی تو ہم بھی نام تو لیتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ اس محبت کو ہم ثابت بھی کریں۔ اولاد ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، آپ کی محبت سب سے فائق ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول اللہ
رسول اللہ میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرضی مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کہاں ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ناظرین کرام انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی امداد محمود فرید کا جنہوں نے ہمارے بہت سارے پیچیدہ آج جو سوال تھے پیچیدہ موضوع تھا ان کے جوابات دیے اور انا سکینہ کا بھی بہت شکریہ بہت خوبصورت سوز کے ساتھ آپ نے کلام پڑھا انشاءاللہ میں ان سے آن ایئر وعدہ لے رہا ہوں کہ پھر بھی آپ تشریف لاتی رہیں گی انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو پروگرام صدائے قرآن سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ